اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ موسیٰ علیہ السلام قرآن پاک میں بہت بار ہر دوسرے صفحے پہ بار بار یا تو ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بار بار ملتا ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا نام بار بار ملتا ہے۔ جب کسی کو تسلی دینی ہوتی ہے نا، آج بھی سائنٹیفکلی بھی کوئی بھی بیمار ہو، اگر کسی کو خدا نخواستہ کینسر ہو گئے تو ان پیشنٹس کو پچھلے کینسر سروائیورز کی کہانیاں پڑھوائی جاتی ہیں یا ان کو ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں، صرف یہ احساس دلانے کے لیے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں سامنے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو کوئی دوسرا ملتا ہے تو ہم ہمیشہ ان کو قصے سناتے ہیں کہ میں اس عورت کو جانتی ہوں، اس کی تو 3 بچوں کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ معاف کرے۔ لیکن اس سے ہوتا کیا ہے؟ انسان ہے نا، معاشرتی جانور ہے، کمیونٹی چاہیے اس کو۔ اس میں جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں اس تکلیف میں اکیلا نہیں ہوں تو وہ اس کو بڑا دلاسا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کے ذریعے یہ دلاسا دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ہمیں پیغمبروں کے قصے کیوں ملتے ہیں اتنے زیادہ قرآن میں؟ اور لٹرلی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا، ان پہ بھی لوگ ہنسے تھے، ان کے بھی گھر والوں نے انہیں چھوڑ دیا تھا، بس یہ تسلی دینے کے لیے کہ آپ کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے، یہ تو سنت ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ رہے ہیں، میرے اور آپ کے لیے بھی تسلی ہے۔ جتنے بھی پیغمبروں کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہانی سنائی ہے نا، زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پہ مجھے اور آپ کو ہم کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو فٹ کر سکتے ہیں۔ کبھی میں اور آپ مریم علیہ السلام کی جگہ ہوں گے جہاں الزامات لگ رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، اب جان جا رہی ہے، اور کبھی کبھی مریم علیہ السلام کی طرح دل بھی کرے گا کہ یا اللہ موت بہتر ہے، یہ نہیں چاہیے زندگی، حالانکہ ہمیں پتہ ہے موت کی دعا نہیں کر سکتے۔ لیکن 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ اب اگر کسی کو شدید تکلیف میں جا کے میں یہ کہوں نا کہ موت کی دعا نہیں مانگتے گناہ ملتا ہے، وہ اسلام ہی نہیں ہے۔ پہلے مجھے اسلام پڑھنا پڑے گا، قرآن تو پڑھ لیں۔ جب مریم علیہ السلام شدید تکلیف میں ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں یا اللہ کاش میں یہ ابھی لوگوں میں جانے سے پہلے مر جاتی، اور اللہ تعالیٰ نے کوٹ کر دیا اس کو قرآن۔ اللہ تعالیٰ اس ایٹیٹیوڈ کی بات کر رہے ہیں جس رویے میں انسان کہتا ہے کہ بس دنیا مجھے جینا ہی نہیں۔ ہم ایسے رویے والے لوگوں کو جانتے ہیں جن کی زندگی میں اتنی تکلیف ہوتی نہیں ہے جتنی انہوں نے بنا لی ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ بس دنیا کچھ نہیں ہے، مجھے تو زندہ ہی نہیں رہنا۔ اس رویے کی اسلام نے ممانعت کی ہے کہ اس سے تمہاری سائیکالوجی نیگیٹو ہوتی ہے، ارد گرد نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہو، حوصلہ تو کرو۔ لیکن اگر کوئی شدید تکلیف میں ہے اور اس تکلیف میں کسی نے موت مانگ لی ہے تو وہ تو اللہ نے قرآن میں کوٹ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو انسان سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ جب سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ ساری دنیا کی محبتیں اکٹھی کر دینا، اس ایک جملے کا درد نہیں سمجھ سکتا کوئی۔ الا یعلم من خلق، بچہ تکلیف میں ہوتا ہے تو ماں زیادہ تکلیف میں ہوتی ہے، لیکن ماں کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ ہے کتنی تکلیف ہے۔
ایک انجیکشن پہ بچہ کتنا چیختا چلاتا ہے اور ماں کا دل درد سے تکلیف میں ہے، لیکن ماں کو بس یہ نہیں پتا کہ اصل میں انجیکشن چھوٹا تھا، بچہ ڈر کی وجہ سے رو رہا ہے، انجیکشن کا اتنا درد نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون سا دل ٹوٹنے کی وجہ سے اور کون اپنی ذات ٹوٹنے کی وجہ سے کتنا بکھرا ہوا ہے۔ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، نرم خو ہونے کو کہتے ہیں لطیف، بڑے پیار سے ڈیلیکیٹلی ہینڈل کرنے ہیں میٹر۔ ابھی ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ فرعون سے جا کے بات کرنی ہے۔ کون فرعون؟ وہ جو بچے قتل کرتا ہے، وہ جو عورتوں کو زندہ رکھتا ہے تاکہ ان سے غلط کام کروائے، وہ جس میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور حکم کیا ہو رہا ہے؟ قولا لینا، فرعون سے بات کرنی ہے نا تو نرم انداز میں بات کرنی ہے۔ ہمارے گھر میں کون سے فرعون بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں ہم نے اسلام سخت لہجے میں پہنچانا ہے؟ آج کے دور کے اگر نواز شریف یا زرداری کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم دعوت دینے جا رہے ہو تو لہجہ نرم رکھنا۔ پولیس کی گاڑیوں کے اوپر ایک لائن لکھی ہوئی ہوتی ہے، نفرت جرم سے مجرم سے نہیں۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی ایک یا ایک سے زیادہ ایسے انسانوں کو جانتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ انسانیت کے درجے سے ذرا گرے ہوئے لوگ ہیں، اور ہیں ایسے لوگ جو عزت کی پرواہ نہیں کرتے، جو کھڑے کھڑے آپ کو محفل میں بے عزت کر دیں گے، جو آپ سے بس بہانے سے پوچھ لیں گے یہ تو وہی جوڑا نہیں ہے جو آپ نے پچھلی بار پہنا تھا۔ ہم جانتے ہیں ایسے چھوٹی سوچ والے لوگوں کو، لیکن ان کی سوچ بری کو برا کہنا ہے، اس انسان کے اوپر کراس نہیں لگانا میں نے اور آپ نے۔ ہدایت ہر انسان کے لیے جب تک اس کی سانس چل رہی ہے کھلی ہوئی ہے۔ اگر فرعون کے لیے کھلی ہوئی ہے تو کسی کے لیے بھی کھلی ہوئی ہے، اور اگر فرعون کو پیار سے بلانے کا حکم ہے تو پھر اس کے بعد باقی سارے اس سے نیچے ہی گئے ہوں گے۔ تو اس نے تو رب ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا نا، ہم کتنے لوگوں کو جانتے ہیں جو رب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ تو کل ہم موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے تھے، آج اسی کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ علیہ السلام کی پہلی بار اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو رہی ہے اور پہلا حکم آیا ہے انی انا ربک فاخلع نعلیک، میں آپ کا رب ہوں، لہذا جوتے اتار لیں۔ ادب پہلے ہوگا، محبت کا تقاضا ہے۔ ہم سوچے تو صرف فرش پہ جوتے اتارنے کو نہیں بولا اللہ تعالیٰ نے، پتھریلا پہاڑ ہے، جوتے اتار کے بات ہوگی موسیٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا، پھر بات چیت ہو رہی ہے۔ اذهب الى فرعون، ابھی یہ جو جہاں ہماری ملاقات ہو رہی ہے یہ کسی مقصد کے تحت ہو رہی ہے۔ ابھی میں آپ کو بہت بڑا ٹاسک دینے والا ہوں۔ کس کو دینے والے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو، وہ جو بے گھر ہیں، وہ جو مصر سے بھاگ کے آئے ہیں کیونکہ ان سے غلطی سے مصر میں ایک قتل ہو گیا۔ ہم جب سوچتے ہیں نا کہ پاکستان اسرائیل کو کیسے ہینڈل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ تو ایک انسان کو، پاکستان تو پھر بھی 25 کروڑ لوگوں کا ہے نا، نیوکلیئر پاور ہے، آرمی ہماری بیسٹ ہے، اللہ تعالیٰ ایک انسان کو کہہ رہے ہیں، 5 فٹ کے ایک انسان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں گے اکیلے، کوئی آرمی لے کے نہیں، کوئی ہتھیار ہیں آپ کے پاس؟ بالکل نہیں۔ کیسے انٹر کریں گے وہ میں دیکھ لوں گا۔ کہنا کیا ہے بس آپ یہ سمجھ لیں، اذهب الى فرعون انه طغى، جانا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ سرکشی کر رہا ہے، اس نے اپنی حد پار کر دی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے ہیں، اور یہ ڈر بڑا پیارا ہے، یہ ڈر میرے اور آپ کے لیے تسلی ہے۔ انسان ہونے کا مارجن اللہ تعالیٰ دیتے ہیں انسان کو، غلطی کرنے کا، ڈر جانے کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اب اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک لسٹ رکھی ہے چیزوں کی۔ رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دیں، ویسر لی امری، میرا کام میرے لیے آسان بنا دیں، بڑا مشکل کام ہے یہ، واحلل عقدۃ من لسانی، میرے زبان کی گرہ کھول دیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو سٹٹر تھا، وہ ہکلاتے تھے، یا کچھ ہم جانتے ہیں کچھ ایسے لوگوں کو جو عام طور پہ نارمل بات کرتے ہیں، لیکن جب وہ غصے میں ہوتے ہیں یا پریشانی میں ہوتے ہیں یا کنفیوز ہوتے ہیں تب وہ تھوڑا سا وہ اپنا جملہ فارم نہیں کر سکتے، تب وہ تھوڑے سے ہیزیٹیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہ کہہ رہے ہیں اللہ میری زبان کی گرہ کھول دیں، یفقہوا قولی، تاکہ میری بات سمجھ آ جائے سامنے والے کو، واجعل لی وزیرا من اہلی، اللہ اکیلے نہیں ہو سکتا، ہارون علیہ السلام کو تو ساتھ بھیج دیں میرے۔ پریکٹیکل سٹیپس موسیٰ علیہ السلام نے لٹرلی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، ابھی کسی اور سورہ میں اللہ تعالیٰ پوری لسٹ بناتے ہیں، یا اللہ مجھے ڈر ہے وہ مجھے جھوٹا کہے گا، اور آخر میں بولا یا اللہ مجھے ڈر ہے وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ حالانکہ الٹا ہونا چاہیے تھا، جان سے مارنے کا خوف زیادہ بڑا ہے، نہیں، ایک انسان کے لیے اس کی عزت جانے کا خوف زیادہ بڑا ہے۔ انسان سوشل کریچر ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑا ڈر یہ ہے کہ یا اللہ کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے، بات نہیں مانیں گے میری،
کیا جھوٹ بول رہا ہے کہ مجھے رب العالمین نے بھیجا ہے. لٹرلی اللہ تعالیٰ نے ان سے یہی کہا تھا. ان سے فرعون سے جا کے کہو جو کہتا ہے نا میں رب ہوں, اس سے جا کے کہو مجھے رب العالمین نے بھیجا ہے. ہارون اخی, اللہ ہارون کو میرے ساتھ بھیج دیں, میرے بھائی کو. اشدد بہ ازری, اس سے ہوگا کیا, مجھے طاقت مل جائے گی. اسلام میں نا کل ہی میں سن رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت کے ہاتھ پہ ہے. اکیلا انسان کچھ نہیں کر سکتا, ساتھ ساتھ جڑنا پڑتا ہے. اور پھر انہوں نے سب سے پوچھا کہ جماعت کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے, جب آپ ایک کمیونٹی میں ہوتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے. اور جواب یہ ہے کہ جب آپ کمیونٹی میں ہوتے ہیں تو آپ کی تصحیح ہوتی رہتی ہے ساتھ ساتھ. اکیلے میں آپ نے اپنے دماغ میں کوئی بھی اوپینین فارم کر لیا, کون بتائے گا کہ نہیں ابھی آپ غلط ٹریک چلیں گے. جب جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایک حوصلہ ملتا رہتا ہے, دوسرا تصحیح ہوتی رہتی ہے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي, وہ میرے کام میں میرے مدد کریں گے. کئی نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا, ہم دونوں مل کے کثرت سے آپ کی تسبیح بیان کریں گے. جتنی تسبیح بیان کرنا کیا ہے, ہم پڑھ چکے ہیں. سبحان اللہ, یا اللہ آپ کی ذات ہر عیب ہر نقص سے پاک ہے. تو جب ہمیں ڈر لگے گا ہم ایک دوسرے کو یاد کرائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے, وہ بچا لے گا, یا اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں. یہی کرتے ہیں نا ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ. ہونا یہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ایک دوسرے کو دلاسے دیں, امید دیں, تسلی دیں کہ کوئی نہیں, خیر ہے. نئی انفارمیشن نہیں دے رہے ہوتے ہم, اس انسان کو پہلے ہی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں. اس ٹائم کسی نے جا کے یاد کرا دیا نا کہ ان اللہ لسمیع علیم, بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر بات سن رہے ہیں. وہ باتیں بھی جو میں اور آپ آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں, وہ باتیں بھی جنہوں نے آپ کا دل دکھایا ہے, اللہ تعالیٰ جب سنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے نا کہ صرف دعا سنتے ہیں. 24 گھنٹوں میں جو بول رہی ہوں اور مجھ سے جو بولا جا رہا ہے سب سن رہے ہیں. کبھی کبھی ہمارا دل کرتا ہے نا, اگر کسی نے دل توڑ دیا ہو, یا اسکول میں کسی نے ڈانٹ دیا ہے, یا کسی کے گھر گئے تھے اچھے سے ٹریٹمنٹ نہیں ملا, دل زخمی ہو تو دل کرتا ہے کسی ایک کو بٹھا کے دل کا درد بتا دیں, کسی کو تو پتا ہو میں کتنی تکلیف میں ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ جب آپ کی پھر آیت سن لیتے ہیں کہ اللہ نے سن لیا, کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا, یا اللہ آپ کو بہت کثرت سے یاد کریں گے. إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا, آپ تو ہمیں خوب دیکھنے والے ہیں, آپ تو ہمیں دیکھ ہی رہے ہوں گے, مجھے پتا ہے آپ تو ساتھ ہی ہیں. قال, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ, موسیٰ آپ نے جو بھی مانگا ہے دے دیا. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ, لیکن ہم نے تو آپ پہ اس سے پہلے بھی بڑے احسان کیے. میں اور آپ نا آج یہاں بیٹھے ہوئے بڑے الگ الگ مسئلوں کی وجہ سے پریشان ہوں گے. جب ہم 20 سال کی عمر میں ہوتے ہیں تو شادی کی فکر ہوتی ہے, پڑھائی کی فکر ہوتی ہے, نوکری کی فکر ہوتی ہے. آپ سب جس ایج میں ہو سکتا ہے اپنے بچوں کی شادی کی فکر ہے, بچوں کی نوکری کی فکر ہے, بچوں کی تعلیم کی فکر ہے. اور وہ فکر ہمیں کھا رہی ہے. کسی کی نیند اڑ رہی ہے, کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے, کسی کو شوگر ہو گئی ہے. ماں باپ کو زیادہ تر شوگر اور بیماریاں جو ہے نا وہ بچوں کی شادی کے بعد لگتی ہیں, خاص طور پہ بیٹیوں کی. میں نے تو دیکھی ہیں, گھروں میں دیکھیں, اچھے خاصے چلتے پھرتے ماں باپ 2 سال میں آپ کو ایسے پتلے پتلے بوکھلائے نظر آتے ہیں, خالی ویران آنکھیں, کیونکہ اپنی بیٹی کسی کو دے دی تھی. خوف ہے نا, خوف بے تحاشا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی خوف تھا, یا اللہ کیا ہوگا, یا اللہ کیسے بچیں گے, یا اللہ وہ تو مجھے جھوٹا کہے گا, یا اللہ جان سے مار دے گا, یا اللہ میری تو زبان ہکلاتی ہے, میرا تو سینہ تنگ ہو جاتا ہے, میں غصہ ضرورت سے زیادہ ہو جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موسیٰ آج آپ بڑے ہو گئے ہیں, 40 کی عمر کو ہو گئے ہوں گے, آج آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, آج آپ میئرز لے سکتے ہیں. میں تو آپ کی تب سے حفاظت کر رہا ہوں جب آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ حفاظت ہوتی کیا ہے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ اب آج موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کر رہے, آج مجھ سے اور آپ سے کر رہے ہیں. جو بھی پریشانی ہے نا اس ٹائم میری زندگی میں, جس کے بارے میں مجھے لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا, خوف ہے نا مستقبل کا, مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آج تم پریشان ہونے کے قابل ہو گئے ہو, میں تو تمہیں تب سے سنبھال رہا ہوں جب تمہیں پتہ بھی نہیں تھا پریشانی ہوتی کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو انہی کی کہانی سنانے والے ہیں, اور یہ کہانی سنتے ہوئے میں نے اور آپ نے اپنی کہانی اپنے دماغ میں دوبارہ پلے کرنی ہے. ابھی ہم جہاں پہ ہیں یہاں سے کھڑے ہو کے نہیں دیکھ سکتے کہ زندگی کدھر جا رہی ہے, لیکن جہاں کھڑے ہیں وہاں پیچھے مڑ کے دیکھیں تو بالکل پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہاں سے ٹھوکر لگوائی ہے, کہاں سے راستہ دکھایا ہے, کس انسان کے ذریعے بچایا ہے, کہاں ہمیں خوار کی ہے, تمہیں پتہ لگے کہ یہ انسان غلط تھا.
اس ٹائم لگ رہا تھا یا اللہ یہ کیا آفت ٹوٹ پڑی ہے. تھوڑے 4 سال بعد یا 4 مہینے بعد نظر آیا یا اللہ یہی ضروری ہے. اب یہاں بیٹھ کے آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا, کسی سے پوچھو نا کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں, عام حالات میں تو اس طرح کی بات نہیں ہوتی, خاص طور پہ ایکٹرز سے انٹرویوز میں پوچھو تو وہ جو انسان بڑا ہو گیا نا 35-40 کی عمر کو پہنچ گیا, یا جس نے زندگی دیکھ لی ہے, وہ کہتا ہے بالکل بھی نہیں. خاص طور پہ اپنا ہر فیلئر, ہر ناکامی, ہر درد مجھے وہیں چاہیے. حالانکہ اس ٹائم تو آپ رو رہے تھے کہ نہیں چاہیے یا اللہ تکلیف ہے, کیونکہ اسی تکلیف نے آج یہاں پہنچایا ہے. اسی تکلیف کی وجہ سے آج وہ انسان ہے جو ہیں. کسی سے خدا نخواستہ بچہ چھن گیا, کسی سے کوئی انسان چھن گیا, کسی کو اللہ نے آپ کے دل میں کسی کی اتنی محبت ڈالی اور اس انسان کو آپ سے بے پرواہ کر دیا. اب آپ کو صرف ہو سکتا ہے قرآن کی ایک آیت سمجھانی تھی, وما قدر اللہ حق قدری. وہ انسان یہ آیت سمجھ ہی نہیں سکتا جس کی بے قدری ہوئی نہیں ہے زندگی میں. جب آپ کسی پہ دنیا لٹا دیں اور سامنے والا مڑ کے بھی نہ دیکھے, بچے بھی کرتے ہیں اکثر, ماں باپ کی قدر نہیں کرتے. ماں باپ سے بہتر کون سمجھتا ہے بے قدری؟ اللہ کرے نہ سمجھیں, اللہ کرے قدردان ہو. اور سمجھ تو آتی ہے نا ہم سب کو, کیونکہ انسان کے اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی کو پوری طرح قدردانی محسوس کرا سکے کہ مجھے قدر ہے. ہمیں لگتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے, نہیں پتہ سامنے والے کو. وَلَقَدْ مَنَنَّا, یہ پہلی بار نہیں ہے موسیٰ, آج آپ بڑے ہو گئے ہیں, آج آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے اپنے مسائل ہینڈل کرنے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, میں نے آپ کو سب دے دیا جو آپ مانگ رہے ہیں. جب آپ بچے تھے نا, آپ کی جان کو تو آپ کی پیدائش سے بھی پہلے خطرہ تھا. ہمیں پتہ ہے نا, فرعون نے حکم دے دیے تھے کیونکہ کسی کاہن کے تھرو اس کو پتہ چلا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ ہوگا جو میرا تخت الٹ دے گا. اور اس نے سارے بچے, ہر دوسرے سال سارے بچے قتل کرانے کا حکم دے دیا. اب اللہ تعالیٰ چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام اس سال بھی پیدا ہو سکتے تھے جس سال بچے نہیں قتل ہونے, لیکن وہ تو رب ہے نا, وہ تو اس سال پیدا کرے گا جب قتل بھی ہونے ہیں, اور پالے گا بھی وہاں فرعون کے اپنے گھر کے اندر. تم خود پالو گے اسے. کون سا ہتھیار استعمال کر کے یا اللہ؟ کوئی نیوکلیئر فوج, کوئی ہتھیار نہیں. رب کے کیا ہتھیار ہیں؟ محبت ڈال دی اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کے دل میں اور فرعون کے دل میں حضرت موسیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی تو وہاں بادشاہت ہے, وہاں ایکسیس ہے جہاں میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پھر کس بات کے ڈر ہیں؟ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مسلمانوں نے یہودیوں کا ایک قلعہ باہر سے اس کو گھیرا دیا ہے, بیسیکلی جنگ ہونی ہے اب, اور وہ باہر کھڑے ہوئے ویٹ کر رہے ہیں کہ کچھ ہو, اب ہم اٹیک کریں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, ہم نے یہودیوں کے دل میں رعب ڈال دیا اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے, باہر آگے سرنڈر کر دیا ہے. لٹرلی اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہتے ہیں تمہاری تو نہ تلوار اٹھی ہے, نہ تمہارے گھوڑے آگے بڑھے ہیں. جنگ کس نے لڑ لی؟ اللہ نے لڑ لی. کیسے لڑ لی؟ کیا فرشتے آئے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. اس کی وہاں حکومت ہے جہاں کسی کا ایکسیس ہی نہیں ہے. حدیث میں ہے نا کہ دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے, وہ جب چاہے پھیر دیتا ہے. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا دل اسلام پہ ثابت قدم کر دیں. قلب بائی ورڈ کہتے ہی اسے ہیں جو ٹرن ہو جائے, جو مڑ جائے. ہم نے اس دن پڑھا تھا توبہ بھی اسی کو کہتے ہیں. ابھی میں آپ کی طرف متوجہ ہوں, اگر میرا دھیان کہیں اور چلا گیا ہے, اب جب میں واپس یہاں متوجہ ہوں گی, اس کو کہتے ہیں توبہ. معافی الگ ہے, اس کے لیے فغفر کا لفظ ہے, اس کے لیے استغفار ہے, اس کے لیے الگ الگ. توبہ کا مطلب ہے واپس متوجہ ہونا. اذ اوحینا الی امک ما یوحی, تب جب آپ کی حفاظت کے لیے آپ سے بات ہی نہیں ہو سکتی تھی, آپ تو بچے تھے, آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا, میں تو تب سے آپ کا خیال رکھ رہا ہوں. مجھ سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے باڈی کے ایک ایک سیل کو ماں کے پیٹ میں پیدا کیا ہے میں نے. ملینز آف سیلز ہوتے ہیں, ان میں سے ایک سیل ہے جو میں اور آپ ہے. اگر اس ایک کی جگہ کوئی اور سیل ہوتا نا, ہو سکتا ہے روح ہماری یہی ہوتی, اسٹرکچر کچھ اور ہوتا. امپاسبل کو پاسبل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, اور روزانہ کرتے ہیں. اس لیے میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تمہارے دماغ کی ڈیولپمنٹ, تمہاری نسوں کی ڈیولپمنٹ. موسیٰ علیہ السلام کو تو لٹرلی جان کا خطرہ تھا, اور مجھے اور آپ کو, اور ہمیں پتہ ہے ہر انسان کو جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو روز جان کا خطرہ ہے. دوائی نہیں کھا سکتے, آرام سے چلنا ہے, گرنا نہیں ہے, سنبھل کے, روز خطرہ ہے نا. اتنی سی چیز جائے گی غلط اور جان چلی گئی ہے.
اذ اوحینا الی امیک ما یوحی، جب ہم نے آپ کی امی کے دل میں وحی کی. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پیغمبر نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں مجھے اور آپ، جیسے ہوتا ہے نا الہام ہونا، اس کے لیے پیغمبری کی ضرورت نہیں ہوتی. فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے آسمان سے موسیٰ علیہ السلام کی امی سے بات کرنے کے لیے، مریم علیہ السلام سے بات کرنے آئے ہیں، وہ ہاں اللہ تعالیٰ نے کوٹ بھی کیا ہے، اذ اوحینا الی امیک ما یوحی. میرے اور آپ کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ خیال ڈالتے ہوتے ہیں. پچھلے دنوں میں یہ بات کرتے ہوئے ڈر رہی تھی، اکثر میں اس کو گھما کے لے جا رہی تھی، کیونکہ شروع میں تیار نہیں ہوتے نا لوگوں کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ ایسے کیسے کہہ سکتے، آپ کھڑے میں پوری دنیا کی فکر ہے، اس سے بھی اچھے سے برتاؤ کروں، اس سے بھی. اللہ آپ کو تو بڑی محبت ہے لوگوں سے. پھر آپ ظہر کی نماز میں کھڑے ہونے لگتے ہیں اور دل میں اللہ تعالیٰ خیال ڈالتے ہیں کہ تم سے بھی تو پیار کرتا ہوں، اپنا بھی تو خیال رکھو، اور آپ پاگلوں کی طرح روتے ہیں وہاں کھڑے ہو کے. اذ اوحینا الی امیک ما یوحی، مجھے اور آپ کو آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام، دل میں خیال ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ، بس رابطہ مضبوط ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کو رابطے مضبوط کرنے کے طریقے بھی آتے ہیں. رابطہ مضبوط ہوتا ہی مشکل میں ہے، ساری دنیا سے توڑیں گے نہیں تو اللہ سے جڑیں گے کیسے، اللہ کی یاد کیسے آئے گی اگر دنیا نہیں گھیرے میں رکھا ہوا ہے. کیا وحی ڈالی ہے موسیٰ علیہ السلام کی امی کے دل میں، ان اقذفیہ فی التابوت، انہیں ایک بکسے میں ڈالیں، فاقذفیہ فی الیم، اور وہ بکسا پانی میں ڈال دیں. دنیا کی کوئی لاجک آپ کو یہ بات ایکسپلین نہیں کر سکتی. باہر کے سپاہی تو آگے بعد میں ماریں گے، تو کیا میں اپنا بچہ پہلے مار دوں پانی میں ڈال کے؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا ہے کہ بیٹے کی گردن پہ چھری چلانی ہے، کون سی لاجک سمجھا سکتی ہے یہ بات؟ ہم تو بیٹھ کے یہ پوچھتے ہیں نا کہ اچھا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا، فائدہ کیا ہے؟ سنت میں تو ہے پر ایکسپلین تو کریں ذرا. اچھا صبح 4 دفعہ سورہ اخلاص اور چاروں کل پڑھنے ہیں، جب وجہ بتا دیں، وجہ سمجھ آتی ہے. جب نظریں لگ جاتی ہیں نا، آپ نہیں پڑھ رہے ہوتے، پھر لگتا ہے وہ دیر ہو گئی. اللہ تعالیٰ سمجھا دیتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے 10,000 وجوہات دیں گے اللہ تعالیٰ. جب مان لیے تو پھر سر تسلیم خم ہے، پھر اللہ تعالیٰ وجہ نہیں دیتے کہ کون سا حکم کیوں دے رہا ہوں. یہ ہے محبت، یہ ہے عشق کی انتہا، یا ایمان اور توکل کی انتہا. یا اللہ آپ نے کہہ دیا ہے، میں نے کر دیا. پانی میں ڈال دیں اپنے بچوں کو. مائیں تو سمجھتی ہیں کہ بچوں کو پانی سے کیسے دور لے کے جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی ڈوب نہ جائے، خدا نہ خواستہ نقصان نہ ہو جائے. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، میرا اور خود اس کا دشمن، موسیٰ علیہ السلام کا دشمن اس کو لے لے گا، اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت و مقبولیت تجھ پہ ڈال دی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں تھا کہ فرعون کیوں ایک بچے کو، وہ تو ایسا وہ اس طرح کی اس کی امیج ہی نہیں ہے جس کو بچوں سے پیار ہو، جو ایک معصوم کیوٹ سے بچے کو دیکھے اور اس کو لگے کہ اوہو بیچارے بچے کو، وہ تو سالوں سے مارتا آ رہا ہے بچوں کو، اس کو کیا فرق پڑے، ایک اور مار دے گا. محبت اللہ تعالیٰ کے وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کی پرورش کی ہے میں نے. اور وہی بات میرے اور آپ کے لیے بھی درست ہے 100%. ہم یہاں ایسے ہی تو نہیں بیٹھے ہوئے نا، ایک ایک دن ایک ایک وقت کا کھانا پہنچایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو. کبھی کبھی کسی گھر سے حلوہ آئے نا اور اس میں کھوپرا ہو، ظاہر ہے جو حلوہ کھاتے ہیں وہ پھر کھا کے بس سوچنا ہوتا ہے بیٹھ کے، یا اللہ کون سی دکان سے کس کے گھر کھانا بھجوا کے میرے لیے پکوایا آپ نے اور اب میں کھا رہی ہوں. بنانے والے کو بھی نہیں پتا تھا کہ اچھا یہ اس کے لیے پہنچ رہا ہے، کہاں سے پہنچتا ہے. کبھی کوئی بڑی امام گیا ہوا ہے، ابو کہیں مسجد گئے ہوئے ہیں تو چاول آ گئے ہیں، آپ کے نام کے چاول کسی اور کے پتہ نہیں کہاں سے گھوم کے. رزق حضرت علی کا قول ہے نا شاید کہ موت کی طرح پیچھا کرتا ہے انسان کا. میں اور آپ یہاں ایسے ہی تو نہیں، یہ تو رزق تو ایک چھوٹا سا فیکٹر ہے. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، یہی بات اللہ تعالیٰ نے کہی سی نوح علیہ السلام سے جب وہ کشتی بنا رہے تھے نا، دنیا میں پہلی دفعہ کشتی بن رہی ہے. اب ان کو کیسے پتا کہ کشتی بنتی کیسے ہے؟ وہاں پہ تو کوئی یوٹیوب نہیں ہے جہاں سے سیکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ نے لٹرلی بولا کہ ایک ایک لکڑی ایک ایک کیل اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی ہے کہ یہاں یہ کرنا ہے اور یہاں یہ کرنا ہے. میری نظروں کے سامنے جیسے وہ کشتی بنی ہے ویسے تمہاری زندگی بنی ہے موسیٰ. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیم ورڈز بولے تھے اللہ تعالیٰ نے، فصبر، صبر کریں، فإنک بأعیننا، یو آر انڈر مائی واچ، میں ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں. میں اور آپ آج زندگی کے جس بھی مقام پہ ہیں وہ رب دیکھ رہا ہے. یہاں تک جس نے پہنچایا ہے وہ آگے بھی کر لے گا. وہ وہاں سے لے کے آیا جہاں ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں سے بچنا ہے، تو جب یہاں تک لے آئے تو توکل تو کر لیں. عربی کا ایک صیغہ ہے جسے کہتے ہیں شرط اور جواب الشرط. جب تک شرط پوری نہیں ہوگی جواب الشرط نہیں پورا ہوتا. عربی کا یہ قانون ہے گرامر کا. قرآن کی آیت ہے وَمَن يَتَوَکَّل، جو کوئی اللہ پہ توکل کر لے گا، پس اگر کر لے گا اور جو بھی کر لے گا، فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. پھر کسی کا ہاتھ پکڑنے کی، کسی کی منتیں کرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دکھی ہونے میں اور پریشان ہونے میں بڑا فرق ہے. دکھی آپ ہو سکتے ہیں، مسلمان اینکشس نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اس کو پتہ ہے جو بھی ہوگا وہ ہے دیکھ رہا ہے. اگر میں اکیلا ہوں تو پھر تو ساری پریشانی میرے کندھوں پہ ہے. ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک میں پیپر پڑھ رہی تھی اور وہ ایک ہی آرگیومنٹ کے بعد میں نے کہا بس مجھے ثابت ہو گیا. وہ پیپر اس بارے میں تھا کہ خدا ہے یا نہیں یہ ثابت کرنے کے کیا کیا آرگیومنٹس ہیں. پہلا آرگیومنٹ کیا تھا کہ انسان بے بس ہے. ہر دوسرے دن ہم بے بس ہو جاتے ہیں، اب نہیں پتا کیا کریں کیسے کریں، سب کچھ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. تو کوئی ہے جس کے اختیار میں سارا کچھ ہے، ورنہ یہ نظام چل نہیں سکتا. اور وہاں آپ بالکل سر جھکا دیتے ہیں کہ یا اللہ. اس دن سے میں نے دعا اصل میں مانگنا شروع کی تھی. اس سے پہلے تو آپ کی دعائیں رٹی رٹائی ہوتی ہیں نا، یا اللہ یہ بھی دے دیں، یہ بھی دے دیں، یہ بھی دے دیں، رٹی رٹائی دعائیں. وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ 3 منٹ میں یہ دعا ختم ہو رہی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک. پھر جب سمجھ آئے کہ بے بس جب اس سے مانگ رہا ہے جس کے قدرت میں ہے سب کچھ، تو جو مرضی مانگو، اپنی بے بسی دکھانی تو پڑے گی نا پہلے. اس تمشی اختو کا، پھر ان کی بہن کو بھیجا گیا کہ نگہبانی کرو. دریا کے ساتھ ساتھ ان کی بہن جا رہی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی بہن. وہ ٹیڑھی نظر سے نظر رکھیں گی کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہیں، کہیں الٹ تو نہیں گئی، یا نظر رکھیں کہ کہاں پہنچ رہے ہیں، کس کے گھر گئے ہیں، کیا ہو رہا ہے. اس تدبیر سے ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ بڑا شارٹ کر کے بتا رہے ہیں یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ ابھی صرف ان کو تسلی دینی ہے کہ آپ کو کہاں بچایا میں نے. اور ہمیں پتہ ہے یہ بڑی ڈیٹیل میں جب ارد گرد سپاہیوں کی آوازیں آنے شروع ہو گئی تھیں، تب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس وقت سب سے پہلا حکم یہ ہوا تھا ان ارضعی، موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائیں. رب کا حکم ہو رہا ہے، ایک بچے کی جان بچانی ہے کہ ان کو فی الحال دودھ پلائیں، رو رہے ہیں، چپ ہوئیں، باہر پتہ لگ جائے گا. 7ویں آسمان سے ہم نے اسی سورہ کے شروع میں پڑھا تھا نا، تنزیلا ممن خلق السماوات والارض، وہ جیسے سارے زمین و آسمان بنائے ہیں، وہ ایک عورت کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ. میری اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اتنے ہی انوالوڈ ہے، ورنہ ہمیں کیا، ہمیں ہو گیا نا واقعہ، میں اور آپ بیٹھ کے